شیطان نے سجدہ نہ کیا جناب آدم کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو نکال دیا۔ تو شیطان نے وہاں ایک بات کی، وہ کہنے لگا اے میرے مالک، جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں روح رہے گی نا، میں انہیں گمراہ کرتا رہا، یعنی بندے کے مرنے تک، سانس ٹوٹنے تک، جب تک اس کے وجود میں روح رہے گی میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب شیطان نے کہا نا کہ جب تک ان کے جسموں میں روح رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، تو حضور فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا سونو لعین، پھر مجھے بھی میری عزت اور جلال کی قسم، یہ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ فرمایا میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، جب یہ معافی مانگیں گے نا، یہ آئیں گے چند آنسو بہائیں گے، رب معاف فرما دے گا۔ قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سنو یہ قرآن پاک ہے، ادھر دیکھو نوجوانوں، چھوڑو موبائل، یا میری بات پہ توجہ کرو۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، اپنے لیے علماء کی صحبتیں تلاش کرو۔ آپ کا عقیدہ اس وقت ڈگمگاتا ہے جب آپ کا یارانہ اس بندے سے لگتا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مولانا جمیل الرحمان قادری نے کہا تھا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، پر کہا تب تھا جب بیٹھے فاضل بریلوی کی خدمت میں تھے۔ ہمارے نوجوانوں کو نا لوگ گمراہ کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں چھوڑو ہمارے ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جیسے پیسہ کمایا جاتا ہے کماؤ۔ بددیانتی پر لوگوں کو ابھارا جاتا ہے، بری صحبتیں، بری سنگتیں، برے لوگ، وہ زمانہ ہی ایسے ہے جی۔ میرے بھائی نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو میں کروں گا۔ اگر نیکیاں جمہوری ہوتی تو حضرت ابو بکر انتظار کرتے کہ پہلے سارا مکہ کلمہ پڑھے گا تو پھر میں پڑھوں گا۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جب حق سمجھ میں آئے پھر انتظار نہیں کیا جاتا، مدینے والے کے قدموں سے جڑ جایا جاتا۔ اپنی سنگتوں کو دیکھو، اپنی صحبتوں کو دیکھو۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے امام حسن سے کہا تھا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ نہ کبھی کرنا۔ ہمارے مشیر ہوتے ہیں، آپ کی توجہ ہے، اور ہمارے مشیر وہ ہوتے ہیں جو اکثر ہماری تعریف کریں۔ آپ کا اصل دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو ذرا تنقیدی نظر سے دیکھے۔ یہ چھوٹوں کا حق نہیں بڑوں کے لیے، لیکن آپ کے برابر کا ہو، آپ سے بڑا ہو، تنقیدی نظر سے دیکھے، آپ کی کمزوری آپ کو بتائے، وہ آپ کا دوست ہے۔ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے اپنی دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو، وہ تمہیں نکھارنا چاہتے ہیں، وہ تمہاری کمیاں ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ ہم خوشامدیوں کے چنگل میں رہتے ہیں، خوشامدیوں کے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے۔ خوشامدیوں کے ہمارے ملک میں بھلا وزیر کون بنتا ہے؟ جو ذرا اچھا خوشامدی ہو، پارٹی کے صدر کی اچھی پہلے وہ کرے خوشامد، پھر ٹکٹ ملے گی، پھر وزارت ملے، اچھی خوشامد۔ پیروں کے ارد گرد زیادہ تر کون ہوتے؟ نعرے ذرا چنگے لان، تعریفیں ذرا اچھی کرے۔ نقیب کا کام ہوتا تھا دعوت دینا، لیکن اب اس کی بھی ڈیوٹی اللہ ماشاءاللہ خوشامد کرنا ہے، اور وہ کرے نہ تو آنے والا بھی راضی نہیں ہوتا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا حضرت شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن سے فرمایا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا۔ حضور کس سے؟ فرمایا ایک بزدل آدمی سے کبھی مشورہ نہ کرنا، اس لیے کہ جو خود بزدل ہے تمہیں بہادری کی بات کیسے بتائے گا۔ اور دوسرا کہا بیٹا لالچی بندے سے مشورہ نہیں کرنا۔ کدے نال ہے؟ میں تھوڑی گل ہی نہیں کر رہا، میں تو کسی لالچی نہیں کر رہا۔ لالچی بندے سے مشورہ، اس لیے کہ وہ تو بیچارہ ہر وقت عبد الدنیا عبد الدرہم بنا ہوا ہے، وہ تمہیں کیا مشورہ دے۔ اور تیسرا فرمایا پتر کنجوس سے مشورہ نہیں کرنا، اس لیے کہ جس کا دل بڑا نہیں اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے۔ اچھی سنگتیں، دلیروں کے پاس بیٹھے، دلیروں کے۔ مولانا ابو الفضل منور حسین عثمانی صاحب کے سر پہ امامہ، وجود پہ جبہ، اور حضور کی نعت ان کی زبان پر۔ اس کی کوئی وجہ تھی، آتے جاتے گھومتے پھرتے، ایک بار نہیں کئی بار وہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے۔ یہ تو امام فخر الدین رازی جیسے لوگوں نے بھی کہا کہ کوئی پیچھے ہو جس کے پاس بندہ آئے جائے، سوال ذہن پر اٹھتے ہیں، شیطان تنگ کرتا ہے۔ وہ جو تجھے کہا گیا تھا کہ قبر تک سیکھتا ہی رہنا، اس کا معنی کیا تھا؟ تیری کچھ سنگت ہو۔ ملت کے جوانوں یاد رکھنا، دنیا میں بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بڑا، وہ کبھی بڑا جس کا کوئی ہو وہی بڑا ہوتا۔ اپنی سنگتیں، اپنی صحبتیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا بندہ عالم کیسے بنتا ہے؟ فرمایا یہاں تو باقاعدہ کورس پڑھے درس نظامی کا،
یہاں فرمایا کتب کا مطالعہ کرے، اور تیسرا فرمایا افواہ رجال سے، علماء کے پاس آنے جانے سے۔ علماء کی ایک جگہ بہت سارے علماء بیٹھے تھے، تو ایک سادے بزرگ بھی بیٹھے تھے، تو ایک عالم ان میں سے عورتوں کے پردے پر کوئی کتاب لکھ رہے تھے، تو وہ دلائل جمع ہو رہے تھے، تو بابا جی علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے باتیں کرتے، تو جھاڑو دیتے دیتے کہنے لگے مینوں بھی 40 سال ہو گئے نے مولوی سن دے، ہاں ایک نکی جی گل میری بھی شامل کر لو جے پسند آئے تھے۔ انہیں کہا وہ کیڑی؟ انہیں کہا بیبیاں نو دسو کہ پردہ نہ کریے تے بریاں نظراں پیندیاں نے، اپنی حفاظت ضروری ہے، پردہ کرنا چاہیے۔ اور دلیل جو دی انہوں نے وہ سادی ہے، کہنے لگے وہ میں گیا صاحب بچے اپنے نو پوترے نو بازار لے کے تے انہوں ٹافی لے کے دیتی ہے تے وہ کھلی سی، وہ تے ریپر نہیں سی تے مکھیاں بڑیاں بہ رہی سن، تے میں کیا تکو نا پردہ لے گیا تے کیڑا کیڑا گند کٹھا ہو گیا۔ اگر پردہ رہتا یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے۔ کچھ چیزیں ضروری ہوتی، اچھی صحبتوں سے انسان کو انشراح صدر حاصل ہوتا ہے، آپ کا قد اونچا ہوتا ہے، آپ بزرگوں کے ساتھ جڑتے۔ ہم نے کتابوں سے جڑنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا، کاش میری ملت کا جوان ساری ویڈیو لطیفے والی نہ دیکھے، کاش میری ملت کا جوان صبح اٹھے تو وہ اور بڑی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ حضور کی کوئی حدیث دیکھے۔ آپ کے پاس موبائل آیا تھا، کاش آپ روز کی ایک آیت یاد کرتے، ایک آیت، روز کا ایک آیت کا ترجمہ سیکھتے۔ کاش آپ کا ذہن بنتا کہ ہم نے روز کا ایک فقہ کا مسئلہ سیکھنا ہے۔ ایک مہینے پہلے لوگ آرڈر دیتے ہیں فرنیچر کا شادی سے، اور بعض معاذ اللہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں جناب ایس تاریخ نو شادی ہے، حالانکہ وہ آگے ہوتی ہے۔ بھئی آپ نے جھوٹ کی بولا، کہتے فرنیچر والا دیر نہ کر دے۔ 15 دن پہلے شیروانی والے کو کہتے ہیں، لیکن بیٹے کو اتنا مسئلہ بھی نہیں بتایا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دیں تو طلاق ہو جاتی۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہاں بھی نا اس اسٹیج نے بھی بڑا نقصان کیا، اللہ ماشاءاللہ صاحب کی بات نہیں کرتا، اس اسٹیج نے بھی وہی رٹی رٹائی باتیں، آپ نے قوم کی ضرورت کو سمجھا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے میٹرک کیا تھا نا جب، تو مجھے سب سے اچھا وہ بندہ لگتا تھا جڑا یہ 10 کی ہوں کیڑی فیلڈ جانا ہے، میری بات کرتا تھا، مجھے اچھا لگتا تھا۔ آپ قوم کی بات ہی نہیں کرتے، آپ پتہ نہیں کون سی بات کرتے۔ 4-6 لوگ آپ کے آگے پیچھے، آپ نے سمجھ لیا کل دنیا یہی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ آپ کو پوری دنیا میں پیغام دین پہنچانا تھا، آپ نے چند چیزوں کو لے لیا، کل دین کو چھوڑ دیا۔ اگر اس اسٹیج سے روز بیان ہوتا کہ 3 طلاقیں دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، اگر لوگوں کو شادی سے پہلے مسئلے کا پتہ ہو، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں بہت سارے لوگ سوچے طلاق دینے سے پہلے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ کیوں کہ ہم نے تو وہ والا مسئلہ بیان کرنا جدھر جیسی نا وہ نقیب دوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے، پھر دوڑ کے ادھر آ جاتا ہے، کہتے تیاری پھاڑ لو، کی ہونے لگا ہے، میں جملہ دینے لگا۔ تو جملہ دینے لگا ہے کہ تو بمب چلانے لگا ہے، کوئی تو جملہ رہن دے، تو اللہ رسول دی گل سنا، کوئی مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے۔ آپ اس اسٹیج کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی فن کا مظاہرہ کرنے کا اسٹیج ہے؟ یہ غزالی زمان علامہ احمد سعید کاظمی کا اسٹیج ہے، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا اسٹیج ہے، یہ حضرت نباز قوم کا اسٹیج ہے، یہ خطیب لاسانی کا ہے اور منور حسین عثمانی کا، یہ ذمہ دار آدمی کا اسٹیج ہے۔ اس لیے میرے عزیز، اپنی زندگی کے اندر اچھی صحبتیں، اچھی سنگتیں، میں نے بہت سارے لوگ ایسے زندگی میں دیکھے ہیں جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اذیت میں آ گئے، تکلیف کا شکار ہو گئے، اور میں اور آپ تو کسی کھاتے میں نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر۔ آپ قرآن مجید 30ویں پارے کی تلاوت میں یہ بات دیکھیں گے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے غریب غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا، حضرت بلال حبشی کو، حضرت عامر بن فہیرہ کو، اور کچھ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ بلال نے کبھی کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر، تبھی تو خرید کے آزاد کیا ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی اتنے پیسے لگانے کی، کوئی تو بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن مجید میں اعلان فرمایا ابو بکر نے جو کیا ہے رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو گفتگو کرنا، بات کرنا، لوگوں کا اتنا یہ خطرناک مزاج ہے، ایک جملہ کہہ کہ لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بندہ بیچارہ ساری رات تڑپتا رہتا ہے، ایک فکرے کا تبصرہ کر کے لوگ کونے میں چھپ جاتے، اور کسی آدمی کے لیے وہ اسے سولی پہ لٹکا جاتے، اپنی زبان کے تیروں سے لوگ پریشان کرتے۔ پہلے تو اللہ سے یہ معافی مانگے کہ رب اس جرم سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اب تو لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ صحابہ تک چلی گئی ہیں، اہل بیت نبوت تک چلی گئی۔
تبصروں کے شوق میں لوگوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں بات کس کی کر رہا ہوں، میری اوقات کیا ہے اور میں تبصرہ کس پہ کر رہا ہوں۔ بے باک ہونا اور بات ہے اور بدتمیز ہونا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔